السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ظالم باپ جس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آئیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت ہی سبق آموز کہانی۔ ایک ظالم باپ نے اپنی 4 ہی بیٹیوں سے شادی کر لی۔ یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 4 بہنیں تھیں جو اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی ماں کو تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کے ابا ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا خوب خیال رکھا کرتے تھے۔ ان کا باپ ہر وقت گھر میں رہتا تھا اور باپ کی نظریں ہر وقت بیٹیوں کے وجود کے آس پاس ہوتی تھی۔ ان 4 بہنوں کے والد نے نہ ہی تو انہیں کبھی اسکول جانے دیا اور نہ ہی انہیں کوئی عربی تعلیم دلوائی، صرف گھر میں ہی رکھتا تھا، اور جب باہر جاتا تھا تو دروازہ باہر سے بند کر کے پھر جاتا تھا۔ ان کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ جب وہ اپنے والد سے کہتی کہ انہیں پڑھنا ہے تو ان کا والد کہتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دور نہیں بھیج سکتا، ان کو دنیا کا بہت خوف ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی بہن کہیں باہر جانے کا، بازار جانے کا نام لیتی تو والد کہتا کہ میں نے بہت ہی مشکل سے تم سب کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی نظریں تم پر پڑیں اور تم کو نظر لگ جائے۔ باہر سے اگر کچھ لانا ہوتا تھا تو جیسے کہ سودا، کپڑا وغیرہ سب ہی ان کا ابا ان کو لا کر دے دیتا تھا۔ ان بہنوں کو کبھی کبھی تو بہت دکھ ہوتا کہ ابا باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے ہیں۔ دنیا چاہے کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو، ہم تو بہنیں تو اچھی ہیں، ہمارا دل تو صاف ہے۔ ان میں سے بڑی بہن کہنے لگی کہ اماں کے جانے کے بعد ہمیں ابا نے ہی پالا ہے اور ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے۔ ابا حضور نے شاید اس لیے ہی ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے جو بڑی بہن تھی وہ یہ کہنے لگی۔ جب وہ بڑی بہن 18 سال کی ہوئی تو اس کو اس کا باپ کمرے میں لے جاتا، گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں رکھتا۔ جب وہ باہر آتی تو ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہوتی۔ جب دوسری بہنیں پوچھتی کہ کیا ہوا ہے تو وہ ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی۔ بڑی بہن روتے ہوئے کہنے لگی کہ پتہ نہیں ہماری یہ جیل جیسی زندگی سے کب جان چھوٹے گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑی بہن کھڑکی سے باہر جانا چاہتی تھی کہ وہ دنیا دیکھ سکے، اور اس کو اس کے ابا نے دیکھ لیا۔ اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے کر آیا اور اس کے اوپر بہت ہی غصہ کیا۔ اتنا غصہ ان کے ابا نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ دوسری بہنیں بھی غصہ دیکھ کر سہم گئی اور ان کے ابا نے اس کو بہت برا بھلا سنایا۔ پھر جب ان کے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ قاضی کو اپنے ساتھ لے آیا اور بڑی بہن کو کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ بڑی بہن جب پاس بیٹھی تو ابا نے کہا کہ اے قاضی صاحب، میرا اور اس کا نکاح پڑھیے۔ یہ سن کر جیسے تمام بیٹیوں کے پیروں سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ ان کو لگا کہ کہیں ابا کسی اور کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ابا نے تو ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ بیٹیاں بہت روئی، بہت تڑپی۔ بیٹیوں کو پتا تھا کہ ایک بیٹی کا نکاح باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مجبور تھی، کیا کر سکتی تھی؟ نہ ہی تو وہ وہاں سے بھاگ سکتی تھی کیونکہ ان کا باپ باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، اور نہ ہی کسی کو بتا سکتی تھی کیونکہ ان کے گھر پہ کوئی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بڑی بہن کا نکاح باپ کے ساتھ ہو گیا اور ان سب بہنوں کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔
اس کے بعد اس کا ابا نے اپنی بڑی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ سبھی بہنیں اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ کل جو ان کی بڑی بہن تھی، آج وہ ان کے لیے ماں بن چکی تھی۔ وہ رات ان بہنوں کے لیے بہت بھاری تھی۔ یہ دیکھ کر دوسری بہنوں کے دل میں بھی خوف آ گیا کہ کہیں ہم نے بھی اپنی مرضی کی تو ابا ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ اگلے روز جب بڑی بہن باہر آئی تو بڑی بہن کا چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ دوسری بہنوں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بڑی بہن نے حالات کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ میں بڑی بہن نے تو اپنی ہار تسلیم کر لی، لیکن بڑی بہن سے جو چھوٹی بہن تھی، اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ابا میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ اس بات کا اس کے ابا کو بھی پتا تھا کہ یہ میری بیٹی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ اس لیے ابا نے دوسرے دن قاضی کو بلوا کر لیا اور دوسری بہن کا نکاح زبردستی کسی اور کے ساتھ کر دیا۔ اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ رخصت ہو کر ایسے گئی کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر وہاں نہ آئی۔ وہ بہنیں نہیں جانتی تھی کہ ہماری بہن کہاں گئی ہے۔ ان کے ابا کی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ بہنیں کوئی بغاوت نہیں کرتی تھی، بہت ڈری اور سہمی رہتی تھی۔ اب وہ بہنیں اچھی طرح جان چکی تھی کہ جو بھی ہمارے ابا کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اور اسی طرح بڑی دو بہنیں اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ بڑی بہن سے اس کے ابا نے شادی کر رکھی تھی اور وہ ہر وقت ڈری، سہمی، گھبرائی اور روتی رہتی۔ اس طرح 6 ماہ گزر گئے اور اب اس ظالم باپ نے اپنی تیسری بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ان بہنوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ 2 بہنیں ابا کے نکاح میں چلی گئی اور ایک بہن کو نہ جانے ابا نے کس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اب پیچھے ایک بہن بچ گئی تھی جس کو اپنے بارے میں سوچ کر بہت ہی خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے ابا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ بڑی بہن امید سے ہو گئی اور ان کے ابا نے بڑی بہن کو واپس دوسری بہنوں کے کمرے میں بھیج دیا اور جو اس نے اپنی دوسری بیٹی سے نکاح کیا تھا اب اس کو اپنے پاس رکھنے لگا تھا۔ اب بڑی بہن کی جگہ چھوٹی بہن استعمال ہونے لگی تھی۔ دوسرا دن ہوا تو جس کو اپنے نکاح میں لیا تھا وہ بیٹی بھاگ گئی۔ ابا کہنے لگا کہ وہ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ جو لڑکی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی وہ بھلا بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی؟ نہ ہی وہ کبھی گھر سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی وہ پڑھی لکھی تھی۔ اب پیچھے 2 بہنیں بچی، ایک وہ بہن جو حاملہ ہو گئی تھی اور ایک وہ بہن جو کنواری تھی، اور دوسری 2 بہنوں میں سے ایک بہن تو بھاگ گئی اور دوسری کو ابا نے پتہ نہیں کس کے ساتھ بیچ دیا تھا۔ افسوس کہ جو محافظ تھا اب وہی لٹیرا بن چکا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے لیکن اب بات ہی لٹیرا بن چکا تھا۔ حاملہ بہن کی طبیعت اب دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اس کا ابا دن بدن ایسے خوش ہوتا جا رہا تھا کہ روز ہی جب صبح ہوتی تو حاملہ بہن بہت ہی روتی تھی۔ اب اس بہن کو حمل کو 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ اب حاملہ بیٹی اس ظالم باپ کے لیے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں۔ چھوٹی بیٹی کو بھی اب یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ابا میرے ساتھ بھی یہی کریں گے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کے ابا نے کہا کہ وہ اس سے نکاح کر رہا ہے کیونکہ اس نے بڑی بہن بہت بیمار ہو گئی تھی۔ اب اس ظالم کو اپنی چھوٹی بیٹی کی ضرورت تھی۔ چھوٹی بیٹی قدموں میں گر کر گئی اور ابا میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ چھوٹی بیٹی بہت روئی، بہت منتیں کی کہ ابا میرے ساتھ یہ گناہ نہ کریں، لیکن چھوٹی بیٹی کی باتوں کا اس ظالم پر
कोई असर ना हुआ। उसने अपने पाँव से ठोकर मारी और कहा कि अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरे आगे ज़ुबान चला रही है, और इस दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और इस दिन के लिए तुझे पर लाखों खर्च किए थे। उसने अब्बा ने जैसे ही छोटी बेटी को बालों से पकड़ा तो बड़ी बेटी बीच में आ गई और कहने लगी कि ये छोटी है, इसको कुछ पता नहीं है, छोड़ दो, अभी वो 14 साल की है। इसके अब्बा ने इसको एक जोर से थप्पड़ मारा और गिरा दिया और कहने लगा कि मुझे तेरे हमल का ख्याल होता तो मैं तुझे मज़ा चखा था। इसी शाम उसका अब्बा काजी साहब को ले आया। छोटी बेटी का रोना धोना वैसा ही था और उसने अपनी छोटी बेटी से शादी कर ली। अब वो भी अपने बाप के साथ निकाह के रिश्ते में बन चुकी थी और उसका बाप हद से ज़्यादा खुश लग रहा था। उनके बाप ने जैसे रिश्तों को पामाल किया था, कोई बाप ऐसा सोच भी नहीं सकता था। शाम होते ही उसके अब्बा ने अपनी छोटी बेटी को कमरे में बुलाया तो छोटी बेटी ने पास आने से इनकार कर दिया। ये सुनकर उसका अब्बा बहुत ही गुस्से में आया उसके पास और उसको बाजू से पकड़ते हुए खींचता हुआ उसको अपने कमरे में ले गया। अंदर ले जाकर जोर से उसके मुंह पर तमाचा मारा और कहा कि आज तुमने तो मेरी बात पे इनकार किया है, और अगर आइंदा इनकार किया तो मैं तुम्हारे साथ भी वही करूँगा जो तुम्हारी दूसरी बहन 2 बहनों के साथ किया है। यानी वो बहनें जो एक का किसी के साथ निकाह पढ़वा दिया था और एक वो जो भाग गई थी। ये सुनकर उसकी छोटी बेटी कांप गई, क्योंकि उसके अब्बा ने तो उनको यही बताया था कि वो रात के अंधेरे में भाग गई है। आज उसके अब्बा का सच उसके सामने आ रहा था। वो फरार नहीं हुई थी, उसके साथ उसके अब्बा ने ही कुछ किया था। छोटी बेटी समझ गई थी कि मेरी बहन ने आवाज़ उठाई होगी और उसके इसीलिए ही इस जालिम ने उसके साथ कुछ गलत किया है। उन 4 बहनों में से 3 बहनों की शादी तो उनके अब्बा के साथ हो गई थी, और उनमें से एक बहन थी जिसका अब्बा ने पता नहीं किसके साथ निकाह पढ़वा दिया था और वहाँ उसको भेज दिया था। खैर, इसके बाद जब उसकी छोटी बेटी को उसके अब्बा ने अपने बिस्तर पर बिठाया तो अचानक रात के 11 बजे बाहर घर का दरवाज़ा खटखटा। उसके उनके घर में कोई नहीं आता था। उनका अब्बा जब आ जाता तो बाहर से ताला लगाकर जाता था और ना ही कोई रिश्तेदार था। उनका अब्बा कुछ घबरा सा गया कि उनके अब्बा ने उन 2 बहनों को कमरे में बंद कर दिया और खुद दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। दरवाज़ा खोला गया तो बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस अंदर आई और खिड़की घर की तलाशी लेने लगी। एक कमरा था जिसको बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस ने कहा कि इसका दरवाज़ा खोलो। अब्बा खोल नहीं रहा था क्योंकि अंदर तो बेटियां थीं। पुलिस ने दरवाज़ा खुलवा के ही दम दिया। दरवाज़ा खोला तो अंदर 2 बहनें थीं। पुलिस ने उन 2 बहनों को अब्बा को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उन बहनों को कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। वो नहीं जानती थी कि उनके अब्बा को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। और अचानक वहाँ पर वो बहन आई जिसका निकाह जाली करवाया था और उसके अब्बा ने उसको किसी के साथ भेज दिया था। दरअसल उस जालिम बाप ने निकाह नहीं करवाया था, अपनी बेटी को आगे भेज दिया था, और इसी तरह उसकी बेटी आगे से आगे बिकती जा रही थी और फिर एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी जहां पर सिर्फ गलत काम होते थे। उसके कुछ दिनों बाद पुलिस का वहां छापा पड़ा और उसकी बहन को पुलिस ले आई थी। बहन ने अपने बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और बताया कि कैसे वो अपनी बेटियों को अपने घर रखता है और उनसे शादी करता है और उनको बेच देता है। पुलिस ने बारी बारी उन बहनों से बयान लेना शुरू किए तो सारा सच सामने आ गया, और वो बेटी जिसका नाम लिया था वो रात के अंधेरे में भाग गई है। दरअसल वो भी भागी नहीं थी, उसको भी फरोख्त किया था। जब वो पुलिस ने उस जालिम को पीटना शुरू किया कर दिया तो उस जालिम ने सब कुछ सच
بول دیا اور وہ ظالم کہنے لگا کہ میں ان کا باپ نہیں ہوں، میری ایک ٹیم ہے، ہم بچوں کو اغوا کر کے لاتے ہیں اور انہیں پال کر پھر ان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ وہ ظالم بولتا کہ ہم چھوٹی بچوں کو پال کر ان کو آگے بھیج دیتے ہیں، اور جو لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں اگر ان کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ فقیروں کو دے دیتے ہیں، اور اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو انہیں پال کر آگے بیچ دیتے ہیں۔ ایک لڑکی ان کو لاکھوں روپے کما کر دے دیتی تھی۔ یہ سب سن کر ان بہنوں کے قدموں سے زمین ہی کھسک گئی ہو، کیونکہ نہ ہی تو وہ ان کا باپ تھا اور نہ ہی وہ بہنیں آپس میں بہنیں تھیں۔ ان کی جعلی باپ نے ایک سچ اور بھی بتایا کہ ہمارا ایک گروہ ہے، میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ دوسرے شہر میں ہیں، وہ بچیاں اغوا کر کے مجھے دیتے ہیں اور میں یہاں سے بچیاں اغوا کر کے انہیں دیتا ہوں۔ اس جعلی باپ کا تعلق بہت سے لوگوں کے ساتھ تھا جہاں سے وہ حرام کا پیسہ کما رہا تھا۔ پولیس نے اس ظالم انسان کو گرفتار کر لیا اور ان بہنوں کو واپس بھیج دیا۔ وہ بہنیں جب گھر واپس آئی تو واپس آئی آس پاس کے لوگ دیکھ کر وہ حیران تھے کہ یہ اتنی بہنیں اس گھر میں رہتی ہیں۔ اب وہ بہنیں اپنی زندگی خوشحالی میں گزارنے لگی اور ان کے جعلی باپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی پکڑے گئے تھے، اور ایسے لوگ آج بھی دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں اور انہیں گھر سے باہر اکیلا نہ جانے دیں، اور ایسے درندے لوگ آج بھی بچوں کو اغوا کر کے انہیں آگے فروخت کر دیتے ہیں، اور معصوم بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو کر ذلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور یہ معلومات